شاہ سرکار، آپ کے پوتے نظر نہیں آ رہے۔ سردار سید آصال آغا شاہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ جرگے کا سن کر وہ ملک چھوڑ کر بھاگ نکلے؟ شام کی گہرے سایوں میں وہ پنچایت شاہ خاندان کے ڈیرے پر منعقد کی گئی تھی، جہاں آقا جان پہلے سے موجود تھے۔ قریباً جرگے میں شامل ہونے والے ہر گاؤں کے سردار آ چکے تھے۔ فریقین کی جانب سے جرگے میں اعلیٰ دین شاہ اور ان کا بیٹا شایان شاہ شامل تھے، اور ان کی انتھک کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ جرگے کا فیصلہ کرنے والے اعلیٰ سردار، ان میں وہ 3 سردار شاہ خاندان سے ذاتی عداوت رکھنے والے شامل کر چکے تھے۔ وہ باپ بیٹا آج روپ دلاور شاہ کو ونی کی صورت میں اپنی حویلی تک گھسیٹ کر لے جانا چاہتے تھے۔ البتہ ابھی تک سبھی آصال آغا شاہ کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ جرگے میں شامل ہی نہیں ہو پایا تھا۔ معاف کیجیے گا، مجھے آنے میں دیری ہو گئی۔ جرگے میں چہمگوئیاں عروج پر پہنچی تو آقا جان نے بے بسی سے لب بھینچ ڈالے۔ وہیں اچانک آصال آغا شاہ کی گمبھیر آواز پر سبھی نے مڑ کر اندر آتے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی تھی۔ وہ شاہانہ انداز میں چلتا اپنی مخصوص نشست سنبھالتا، کئیوں کی آنکھوں میں کھٹکا تھا، سیاہ پرکشش آنکھوں میں سرد مہری کے ریت ٹھہری تھی۔ بلاخر جرگہ شروع ہو چکا تھا۔ شایان شاہ نے اٹھ کر بڑے ہی بدلحاظ طریقے سے اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ بات پر تمیز کے دائرے کو پھلانگ رہا تھا۔ پورا مدعا سننے کے بعد سردار معین صدیقی نے آصال پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ آصال آغا شاہ، کیا آپ نے ان کے بھائی کا قتل کیا ہے؟ دستور کے مطابق اس سے سوال پوچھا گیا۔ آغا جان کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ آصال آغا شاہ کی طرح تحمل مجاز ہرگز نہیں تھے، جو شایان شاہ کی بدلحاظی کو یوں ہی جانے دیتے۔ جی ہاں سردار سائیں، میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں ان کے بھائی کا قتل کیا ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بڑے ہی سکون سے بولا تھا۔ شایان اور علادین شاہ کے چہرے پر نفرت اود آئی تھی۔ ان باپ بیٹے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آصال کو جان سے مار دیتے۔ آغا جان نے قہر بھری نگاہوں سے آصال آغا شاہ کو گھورا، جو ڈنکے کی چوٹ پر اپنے جرم کا اعتراف بھرے جرگے میں کر رہا تھا۔ جرگے کی تعداد عام جرگوں سے کئی زیادہ تھی، کیونکہ یہ پنچایت کسی شاہ یا عام آدمی کے لیے نہیں بلکہ 40 گاؤں کے سردار کے ماتحت کا فیصلہ سنانے والی تھی۔ تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے قتل کیا؟ گہری سانس بھرتے انہوں نے آصال کو دیکھ کر پوچھا، جس نے سکون سے سر اس بات میں ہلایا۔ اب میں مقتول کے اہل خانہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ قتل کے غوث قصاص یا معاملہ حل کرنا چاہیں گے؟ سردار صاحب نے بڑی سنجیدگی سے شایان شاہ اور علادین شاہ کو مخاطب کیا تھا۔ ہمیں نہ تو مال اور زر چاہیے، نہ ہی قتل کے بدلے قتل، بلکہ ہم آصال آغا شاہ کی بہن روپ دلاور شاہ کو ونی کی صورت لینا چاہتے ہیں۔ وہ میری طلاق یافتہ بیوی رہ چکی ہے، اس لیے ہم بنا نکاح کے ہی اسے ونی میں لینا چاہتے ہیں۔ شایان شاہ نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سکون سے کہا، جبکہ آصال آغا شاہ کی آنکھوں کے نیچے خون اکٹھا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس نے بمشکل ہی خود پر کنٹرول کیا۔ شایان، زبان کو لگام دو۔ آغا جان کی آواز پورے جرگے نے سنی تھی۔ وہ غصے سے لال پیلے ہوتے اپنے نشست سے اٹھنے لگے، جب آصال نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے انہیں آنکھوں سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جو کہ گہرے سانس بھرتے غصے کی انتہاؤں پر تھے۔ میں اپنی بہن کو ونی کر دیتا، مگر وہ ایک پل کو رکا تو شایان شاہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ اسے جانے کیوں، مگر آصال آغا شاہ کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ بڑا کرنے والا ہو۔ مگر میری بہن کا نکاح آج اپنے چچا زاد بھائی بدر عالم شاہ سے کر چکا ہوں، اس نے سکون سے مسکرا کر کہتے شایان شاہ اور علادین شاہ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑے تھے۔ شایان بلبلا کر اٹھا، یہ جھوٹ ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جرگے نے اب حیرت سے بلبلاتے شایان شاہ کو دیکھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا سردار صاحب، کیونکہ میں نے کل ہی روپ کو طلاق دی ہے، شایان نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ تو اب کی بار شایان شاہ نے غصے سے گرجتے کہا تو اب کی بار سرداران کے درمیان چہمگوئیاں ہونے لگی۔ شایان نے فاتحانہ مسکراہٹ سے آصال کو دیکھا۔ یہ شخص سراسر جھوٹ بول رہا ہے سردار صاحب، اس گھٹیا شخص نے آج سے 3 ماہ پہلے میری بہن کو طلاق دے دی تھی۔ اس کی عدت تو کل پوری ہوئی ہے، اور آج اس کا نکاح، جو کہ ہمارے آغا جان نے 1 ماہ پہلے طے کر دیا تھا۔ جھوٹ ہے یہ سب۔ بدر عالم شاہ کی منگنی ہوئی تھی اسی دن جس دن میرے بھائی کا قتل کیا تم نے، اور روپ کو میں نے کل طلاق دی تھی، 3 ماہ پہلے نہیں۔ شایان غصے میں آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ غصے کی انتہاؤں کو عیاں کر رہا تھا۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آصال آغا شاہ؟ سردار نے اب آصال کو دیکھ کر سوال کیا، جس نے اس بات میں سر ہلا کر کچھ کاغذات ان کے سامنے پیش کیے تھے۔ یہ طلاق کے کاغذات ہیں جو اس شخص نے 3 ماہ پہلے بھجوائے تھے، اور یہ نکاح نامہ۔
نکاح میں شامل ہوئے کچھ معززین یہاں بھی موجود ہیں، آپ چاہے تو ان سے پوچھ سکتے ہیں، آصال نے رسان سے کہا۔ تو شایان شاہ نے حیرت سے ان کاغذات کو دور سے گھورا۔ یہ جھوٹے کاغذات ہیں۔ وہ گرجا تھا اور اعلیٰ دین شاہ تو خاموشی سے لب سی آصال آغا شاہ کو دیکھ رہے تھے، جس کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ یہ کاغذات اصلی ہیں شایان، سردار صاحب نے باہمی مشورے سے کہا۔ تو شایان کا چہرہ دھول اڑانے لگا۔ آپ سب کا فیصلہ مجھے تہہ دل سے قبول ہوگا سرداران، مگر اب میں اپنا موقف پیش کرنا چاہوں گا۔ آصال آغا شاہ نے سنجیدگی سے ان سبھی سرداروں کو دیکھا تھا۔ آغا جان تو خاموشی سے بیٹھے ان کا یہ پلٹ کر آغا جان تو خاموشی سے بیٹھے اس کایا پلٹ کو دیکھ رہے تھے۔ اب ان کا غصہ قدرے کم ہوا تھا۔ ضرور، کہیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ سردار صاحب نے اسے بولنے کا موقع دیا۔ تو اب کی بار شایان پیچ تاب کھائے بیٹھا تھا، جبکہ آصال آغا شاہ اپنی نشست سے اٹھا۔ گردن موڑے اس نے اپنے خاص ملازم کو اشارہ کیا، جو بھاگ کر باہر نکلا۔ میں قبول کرتا ہوں کہ اس رات میں نے شایان کے بھائی شعیب علاء الدین شاہ کو قتل کیا تھا، مگر یہ قتل میں نے اپنے علاقے کی حدود میں کیا۔ ہر کوئی سنجیدگی سے اس کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ ان کا چہیتا بھائی نشے میں دھت اپنے دو دوستوں کے ساتھ میرے علاقے میں آیا۔ بظاہر وہ ہماری حویلی کی تقریب میں شرکت کے لیے آیا تھا، مگر راستے میں میرے گاؤں کی ایک معصوم غریب لڑکی سے بدفعلی کرنے کی کوشش کی تھی۔ عین موقع پر میں نے اس لڑکی کو بچا لیا اور مجبوراً مجھے شعیب علاء الدین شاہ کو مارنا پڑا۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ مجھے مار دیتا۔ آصال آغا شاہ نے کہتے شعیب کے دوستوں کو جرگے میں پیش کیا، جن کے چہرے کافی سوجے ہوئے تھے۔ شایان کو معاملہ اپنے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوا۔ ان دونوں لڑکوں نے سب سچ بتایا تو جرگے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ آصال نے ملازم کو اشارے سے ان دونوں کو وہاں سے لے جانے کا حکم دیا تھا۔ اگر میں بر وقت وہاں نہ پہنچتا تو ان کا لاڈلا بیٹا جانے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کرتا، شاید وہ آج زندہ ہی نہ ہوتی۔ آصال نے نفرت سے شایان اور علاء الدین شاہ کو گھورتے کہا تھا۔ اب ہر کوئی سوچ میں ڈوب چکا تھا، جبکہ آقا جان کے چہرے کی رنگت میں سرخیاں گھلنے لگی تھی۔ میں نے جو بھی کیا وہ ایک سردار ہونے کے تحت کیا، اور بالکل درست کیا۔ آج کے بعد بھی اگر کوئی میرے گاؤں یا پھر میری سرپرستی میں موجود ان 40 گاؤں کی کسی بھی عورت پر غلط نگاہ رکھے گا، آصال آغا شاہ اسے صرف ایک ہی سزا سنائے گا، اور وہ سزا ہے سزائے موت۔ بنا کسی لگی لپٹی کے وہ ایک ایک لفظ پر صاف گوئی سے بولا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھے سرداران نے حیرت اور تعجب سے اس سردار کو دیکھا، جس نے نہ صرف اپنے گناہ کو قبول کیا تھا بلکہ آئندہ بھی وہ ایسے گناہ کا مرتکب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ہم نے دونوں فریقین کو سنا ہے، چنانچہ یہ دستور چلا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص، چاہے وہ شخص خاص ہو یا عام، کسی بھی معصوم اور بے گناہ کا خون بہائے گا، اس کی سزا کے طور پر یا اسے سزائے موت دی جائے گی یا پھر قصاص کی صورت میں معاملہ ختم کر دیا جائے گا، مگر مقتول کا بے گناہ ہونا شرط ہے۔ شعیب علاء الدین شاہ نے اپنے مرد ہونے کے طاقت کا غلط استعمال کر کے نہ صرف ایک معصوم لڑکی پر زد و کوب کیا ہے بلکہ اس سے بدفعلی کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اور ہمارے اسلام میں ایک زانی کے لیے کیے گئے گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ سردار معین صدیقی نے بڑے ہی پرسکون انداز میں بنا کسی دوسرے سردار سے مشورہ کیے اپنا فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ باقی سب سرداران حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے، وہیں آغا جان مسکرائے تھے۔ اب تو ان کا پوتا بے قصور ثابت ہو چکا تھا، اگر ایسا ثابت نہ بھی ہوتا تب بھی پنچایت کا فیصلہ آصال آغا شاہ کے حق میں ہونا تھا۔ وہ یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ قصاص میں مقتول کے اہل و خانہ نے آصال آغا شاہ کی بہن کو مانگا ہے، جو کہ اب کسی کے نکاح میں ہے، اور اب ونی کی صورت ختم ہوتی ہے۔ مقتول کا جرم ثابت ہو چکا ہے، اس لیے سردار آصال آغا شاہ کو اس قتل کے لیے سزائے موت نہیں سنائی جا سکتی۔ البتہ وہ 50 لاکھ تک کی رقم مقتول کے اہل و خانہ کو بطور معافی لازم پیش کریں گے۔ آصال آغا شاہ پنچایت کے فیصلے کے مطابق بے گناہ ہے، تو ان پر لگی گئی یہ عدالت آج ہی برخاست ہوتی ہے۔ سردار معین صدیقی نے حتمی فیصلہ سنایا، ساتھ ہی وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا اٹھنا ہی تھا کہ آغا جان فخر سے سینہ پھلائے اپنی نشست سے اٹھے تھے۔ گاؤں کے چھوٹے موٹے لوگ جو اپنے سردار کا فیصلہ سننے آئے تھے، سب کے چہروں پر خوشی کی چمک لہر آئی تھی، اور لبوں پر خدا کا شکر۔ شایان شاہ اور اعلیٰ دین کا چہرہ دھواں دھواں تھے، آنکھوں کے سامنے مکمل طور پر اندھیرا چھایا تھا۔ وہ اس جرگے کا فیصلہ اپنی مٹھی میں قید لیے گھوم رہے تھے۔ آصال آغا شاہ نے بڑی مہارت سے ان کی بند مٹھی میں اپنے فیصلے کو بنا مٹھی کھولے ہی پلٹ ڈالا تھا۔ آصال آغا شاہ کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ تھی،
آنکھوں میں خدا کا تشکر بھرے اس نے ایک مسکراتی نگاہ آسمان پر ڈالی۔ روپ اٹھے خدارا، کمرے میں چلے، پہلو میں دھڑکتا دل اپنی ہتھیلی پر سجائے۔ وہ شاہانہ مرد اس کے سامنے جھک کر کھڑا اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، جو اپنی جگہ سے ہل تک نہیں رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ فقیروں کی طرح زمین پر بیٹھی اپنی زندگی کے خسارے گن رہی تھی۔ ذہنی حالت اس قدر ابتر تھی کہ اس کے سامنے جھکا ہوا بدر عالم شاہ اور اس کے ہونٹوں کی جنشی کے سوائے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرخ سوجی سیاہ آنکھیں جو درد کرب کا گھر تھی۔ بدر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ روپ شاہ اس وقت سیڑھیوں کے وسط میں اور اسی جوڑے میں بیٹھی تھی۔ نوری اور باقی ملازمین افسوس اور رشک بھری نگاہوں سے اس معصوم گڑیا کو دیکھ رہی تھی، جس پر ترس اور حسد یکے بعد دیگری آ رہا تھا۔ بدر عالم شاہ نے خوف سے بند پڑتی دھڑکنوں سمیت ان خوبصورت آنکھوں کی سرخائی کو دیکھا۔ ناک کے نزدیک وہ بڑا سا سیاہ تل بھی اس کے غم میں غمگین تھا، جیسے وہ بنا کسی تردد کے آگے ہوا، بے حد نرمی اور پورے حق سے ان بھیگی سیاہ آنکھوں پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھے۔ اس پہلے لمس کو ہونٹوں سے محسوس کرتے عشق میں پاگل ہوئے اپنے دل کو ترواہٹ بخشی تھی۔ روپ جھٹ سے پیچھے کو ہونے لگی۔ نوری نے مسکراہٹ دبا کر نگاہیں پھیری۔ جاؤ یہاں سے، آخری سیڑھی پر کھڑی نوری سے کہتے بدر علم شاہ نے اپنے ضبط کو کھوتے وہیں سے فاصلہ بناتی ان نازک سی جان کو ایک جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ چھوڑو مجھے بدر علم شاہ، میں کہہ رہی ہوں، نیچے اتارو مجھے، چھوڑو چھوڑو مجھے۔ روپ شاہ کی چیخیں اور اس کا احتجاجی 26 سالوں میں روپ شاہ کی چیخیں اور اس کا احتجاج 26 سالوں میں پہلی بار اس حویلی کے دور و دیوار اور ملازمین نے سنا تھا۔ بدر علم اسے نرم حصار میں قید کیے اپنی دلہن کی طرح سجے سورے کمرے میں لایا تھا۔ فرش کا ایک کونا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سفید پھولوں کی تہ سے ڈھکا پورا کمرہ مہک سے محصور کن فضا باندھ رہا تھا۔ بیڈ کے وسط میں سفید گلابوں کے پھول سے ہارٹ شیپ میں ویلکم ٹو لو لکھا گیا تھا۔ پاس ہی ایک سرخ گلاب کا پھول تھا۔ سفید گلاب روپ شاہ کو بہت پسند تھے اور سرخ گلاب بدر علم شاہ کو۔ بدر نے اسے نرمی سے بیڈ کے وسط میں اتارا، جس کا سرخ دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے کو گرا تھا۔ گلے میں موجود نفیس سا گولڈن نیکلس سراہی دار گردن پر جچ رہا تھا۔ رونے اور غصے کی شدت سے کپ کپاتا وجود بدر عالم شاہ پر لمحوں میں خماری طاری کر گیا تھا۔ وہ اب اس کی محرم تھی۔ وہ حق سے اس کی خوشبو اپنے وجود کو نہ صرف وہ حق سے اس کی خوشبو اس کے وجود کو نہ صرف دیکھ سکتا تھا، بلکہ چھو کر اپنے تڑپتے دل کو سکون بھی بخش سکتا تھا۔ پیچھے ہٹو بدر، ان سبز آنکھوں میں خمار اور جذبات کا مجزن دیکھ کر ان سبز آنکھوں میں خمار اور جذبات کا سمندر دیکھ کر روپ نے نفرت اور غصے سے اس کے سینے پر اپنی چوڑی بڑی کلائیوں کو پیچھے کی جانب پش کیا تھا۔ بدر ایک انچ بھی نہیں ہل پایا۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبائے وہ مصروف سا بس یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اس سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہ ہو۔ یقین جانے روپ عالم شاہ، اب یہ شاہ ایک سیکنڈ تو کیا، ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ مہندی سے سجی اس کی بائیں ہتھیلی سیدھی کرتے بدر عالم شاہ نے بڑی ہی محبت سے وہاں لکھا اپنا نام دیکھا تھا۔ باقی کی مہندی وہ بگاڑ چکی تھی، مگر اس کا نام وہ چاہ کر بھی نہیں بگاڑ سکی تھی۔ روپ نے کپ کپاتے ہونٹوں کو سختی سے بھینچے اسے نفرت سے گھورا۔ آپ تو بس موقع کی تلاش میں تھے بدر عالم شاہ، کہ کب مجھے شایان طلاق دے اور آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ نفرت سے پنکاری تھی۔ اس ساری گفتگو میں شایان کے نام پر عالم کے لبوں کی مسکان سمٹی تھی۔ ہاں، میں انتظار میں تھا روپ شاہ، 2 سالوں سے انتظار میں تھا۔ آپ کی شادی کے بعد بھی آپ کو نہیں بلا پایا۔ ہر لمحہ ہر گھڑی یہی دعا کی کہ آپ کے نقش جو اس دل پر گڑ چکے ہیں، بس وہ مدغم ہو جائیں، ان پر دھند چھا جائے۔ مگر جتنی بھی بار خدا سے یہ دعا کی، اگلی بار میری محبت نے پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر لی۔ آپ کا غصہ آپ کی نفرت بجا ہے۔ شاید آپ اس گھٹیا شخص کی عدت پوری کرنا چاہتی تھی، جس نے آپ کو نکاح میں لے کر بھی اپنے فرائض ادا نہیں کیے۔ بدر کا آنچ دیتا لہجہ روپ کو چبھا تھا۔ ہاں، کرنا چاہتی تھی میں اس شخص کی عدت پوری، کیونکہ عدت کے بغیر نکاح۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، عالم نے تیزی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ روپ نے آنکھیں پھیلائے اس کے بدلتے رنگ و روپ کو دیکھا۔ وہ اس سے چھوٹا تھا، اس کی آنکھوں میں جذبات تھے، مگر انداز میں احترام اور عزت رہتی تھی۔ مگر آج وہ جس روپ میں اس کے سامنے تھا، روپ کا شوق ڈھونا عام سی بات تھی۔ آپ اس شخص کی عدت پوری کرنا چاہتی تھی جس نے ایک بھی بار آپ کا حق ادا نہیں کیا۔
اس کے بے باک لہجے پر روپ کے گال سرخ پڑے تھے، آنکھیں بے تحاشا سرخ ہوئی تھی جن سے وہ اپنے قریب بیٹھے بدر عالم کو گھور رہی تھی۔ آپ اس کی بیوی تھی مگر صرف نام کی۔ میں یہ بات اچھے سے جانتا ہوں روپ شاہ، اگر آپ کو یہ نکاح گناہ لگ رہا ہے تو یاد رکھیں، نکاح کا اختیار خدا نے اپنے پاس رکھا ہے۔ جو وقت اس رب نے طے کر دیا ہے اس سے آگے نہ پیچھے ایک سیکنڈ بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کو دکھانے کے لیے ہم آپ کو عدت میں بٹھا دیتے تاکہ وہ گھٹیا شخص آپ کو غنی میں لے کر جانے کیا کیا سلوک کرتا۔ بدر عالم نے اسے گہری سنجیدہ بھری نگاہوں سے دیکھتے اپنا مدعا پیش کیا تھا۔ روپ نے نخوت سے سر جھٹکا۔ میرا نام آپ کی ہتھیلی پر سج کر اور بھی پیارا ہو گیا ہے بخدا۔ اس نے بات بدلتے مخمور نگاہوں سے روپ کی ہتھیلی کو دیکھ کر جذب کے عالم میں کہا اور جھک کر اپنے پرتپش ہونٹوں کو اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ ماجد خان، کیسا ہے اب نور بچہ؟ حویلی کا ہر فرد بے چینی سے جاگ رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکنے کی آواز پر سبھی سیدھے ہو کر بیٹھے۔ رحیم گاڑی لے کر ان کے پیچھے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ماجد حسین رحیم کی لائی گاڑی میں اس کے ساتھ واپس لوٹا۔ زرتاج خان اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر پریشانی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ آغا جان کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو انہیں دوا دے کر سلا دیا گیا تھا۔ ماجد نے نرمی سے زرتاج خان کو اپنے ساتھ لگایا۔ انہیں خود سے لپٹائے وہ آگے بڑھا۔ سبھی متفکرانہ انداز میں اس کو دیکھ رہے تھے۔ جس نے شال درست کرتے رو رو کر بے حال ہوئی حریم کو خود سے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ خدا، جاؤ خان کے لیے پانی لے کر آؤ، نرگس خان نے ہدا کو گھور کر دیکھتے کہا تھا، جو صوفے پر ٹانگ اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس نے منہ بسور کر ماں کو دیکھا۔ پاؤں پٹک کر وہ جگہ سے اٹھی اور اب کچن کی جانب بڑھی۔ ماجد نے گہری سانس بھر کر سب کو دیکھا۔ فکر مت کریں، نوری ٹھیک ہے اب۔ اس کے جملے نے گویا سب کی رکی سانسوں کو بحال کیا تھا۔ سردی لگ گئی ہے اسے، نمونیا کی شکایت ہے۔ موسم زیادہ سرد ہونے کی وجہ سے وہ معصوم برداشت نہیں کر پائی۔ ڈاکٹر نے ڈرپس وغیرہ لگائی ہیں، آج رات ہاسپٹل میں رکنا پڑے گا۔ زرار اور بھابھی کو اس نے تحمل سے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے حریم کیے آنسو صاف کیے تھے جس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ بس میری جان، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ امو اسے لے جائیں، یہ ریسٹ کرے تاکہ صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میں صبح خود اپنی گڑیا کو ہاسپٹل لے کر جاؤں گا، اس نے محبت سے کہتے حریم کی پیشانی پر بوسہ دیا، جس نے جگمگاتی آنکھوں سے بھائی کو دیکھ کر سر اس بات میں ہلایا۔ چلو نرگس، ہم سب بھی اپنے کمرے میں چلتا ہے، تم دونوں بھی آرام کرو اب۔ خدا خان کو پانی کے گلاس کے ساتھ آتے دیکھ کر زرتاج خان نے نرگس خان کو اشارتاً سمجھایا تھا، تو وہ بھی فوراً سے سر اس بات میں ہلاتی اپنے کمرے کی سمت بڑھی تھی۔ ماجد نے لب بھینچ کر دور سے آتی ہدا خان کو ایک نگاہ دیکھا، جو اسکائی بلو کلر کی سمپل سی شارٹ فراک میں ملبوس تھی، کامدار دوپٹہ سر پر اچھے سے جمائے، اس سنہری خوبصورت آنکھوں میں ڈھیروں نیند سمیٹے اسی کی جانب آ رہی تھی۔ ایک ایک کرتے سبھی اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ خدا کا دل پھڑپڑایا، ہاتھوں کی کپکپاہٹ کے سبب پانی کا گلاس اس کے ہاتھوں سے لرزا تھا۔ ماجد اسے اگنور کرتے لمبے لمبے ڈاگ بھرتے اسی طوفان کی طرح سیڑھیوں کی سمت بڑھاتا۔ خدا کے حلق میں کانٹے سے اٹکے اس نے لرزتے ہوئے بمشکل ہی پانی کا گلاس میز پر رکھ دیا تھا۔ اس قدر غصہ وہ دکھا کر گیا تھا، خدا کسی بھی صورت اس کے کمرے میں جانے والی نہیں تھی۔ انگلی مروڑتے وہ بھاگ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھی، مگر کمرے کا دروازہ باہر سے لاک دیکھ کر اب صحیح معنوں میں اس کے رنگ اڑے تھے۔ حلق میں پھانس کی طرح کچھ اٹکا تھا۔ وہ تھوک نکلتے بے بسی سے لب کچلنے لگی۔ کچھ نہ سوجنے پر وہ نرگس خان کے کمرے کی سمت بڑھی تھی۔ جانتی تو وہ تھی کہ وہ اسے کسی بھی طور اپنے پاس نہیں سلائیں گی، مگر وہ ماجد کے پاس جانے سے بہتر ماں کی منتیں کرنا سمجھ رہی تھی۔ اس کے قدموں کی رفتار تیزی تھی، خوبصورت چہرے پر انتہا کی فکر آن ٹھہری تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد نرگس خان نے تنیا صاحب کے ساتھ دروازہ کھولا۔ ممم مورے، ان کے چہرے کے پتریلے تاثرات کو دیکھ کر ہدا خان کا نازک سا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیا بات ہے؟ دوسری طرف انتہا کے سرد مہری سمیٹے وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ خدا کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا، گھبرائی سی سنہری آنکھوں میں میٹھا میٹھا کاجل کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ ممم مجھے اپنے پاس سلا لیں، اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا مدعا سنایا، جب اگلے ہی لمحے نرگس خان کے چہرے پر بڑھتی کرختگی دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ اچھا سلائیں، بے شک نہیں، بس اندر آ لینے دیں، میں بیٹھ جاؤں گی۔ اب کی بار سنہری نین کٹوروں میں پانی سمندر کی طرح تیرنے لگا۔ نرگس خان نے بے چینی سے اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر خود پر ضبط کیا۔ اتنی چھوٹی سی تو تھی ان کی بچی، وہ تو خود کو بھی سنبھال نہیں پاتی تھی، کہاں ایک 32 سالہ مرد کو سنبھالتی۔ ممم مورے پلیز۔ اب کی بار آنسوؤں کا ریلا اس کی دل فریب آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ یہ تم اب تک ادھر کیا کر رہا ہے ہدا؟ زرتاج خان کی کڑکدار آواز پر
جہاں نرگس خان نے اپنے پگھلتے ہوئے دل کو بمشکل سنبھالا تھا، وہیں ہدا نے تیزی سے آنسو ہتھیلی سے رگڑتے وہ میں امو کپڑے لینے آئی تھی اپنے، وہ گھبرا کر جو منہ میں آیا بول گئی تھی۔ زرتاج خان کو اندازہ تھا کہ ہدا خان اتنی آسانی سے کمرے میں نہیں جانے والی، اسی لیے حریم کو لٹا کر وہ نرگس خان کے کمرے کی جانب آئی اور توقع کے مطابق وہ باہر ہی کھڑی تھی۔ صبح لے لینا، اب چلو، ہم خود چھوڑ کر آتا ہے اپنے بچے کو۔ زرتاج خان کی بات پر ہدا کی رنگت پھک پڑی تھی، وہ تھوک نکل کر بے ساختہ ہی پیچھے کو ہوئی۔ انگلی کو مسلتی وہ سچ میں انہیں پریشان لگی تھی۔ چلو ماڑا بچہ، زرتاج خان نے اب کی بار قدر سنجیدگی سے کہا تو چاروں ناچار ہدا خان کو لرزتی ہوئی ٹانگوں سمیت ان کے پیچھے چل کر اپنے کمرے تک جانا پڑا۔ سیڑھیاں عبور کرتے پہلے نمبر پر ماجد کا کمرہ تھا۔ زرتاج خان نے جان بوجھ کر دروازہ نوک نہیں کیا، البتہ بنا نوک کیے ہی دروازے کو ہلکا سا دبا کر چیک کیا جو کھلا تھا۔ ہاتھ سے دروازے کو دھکیلتے وہ اندر داخل ہوئی، جہاں سامنے ہی صوفے پر تکیہ رکھ کر آنکھیں موندے لیٹا ماجد نظر آیا، جو سگریٹ کے گہرے کش بھر رہا تھا۔ ماجد نے کوئی حرکت نہیں کی کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اماں اس کے کمرے تک آئیں گی۔ وہ سمجھا ہدا ہے جو اب اسے ڈر کر باہر ہی رک گئی ہے۔ البتہ زرتاج خان دروازے پر کھڑی گھور کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو شرٹ لیس ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر لیٹا کسی تگڑے نشئی کی طرح سگریٹ کے گہرے کش بھر رہا تھا۔ اوئے ماڑا بدبخت خان! زرتاج خان کی گرجدار آواز پر وہ ہڑبڑا کر صوفے سے اٹھا۔ سگریٹ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر جا گری، جسے اس نے جلدی سے اپنے ننگے پاؤں رکھ کر چھپانے کی پوری کوشش کی تھی۔ چہرے کی اڑی اڑی رنگت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ انہیں دیکھ کر گڑبڑا گیا ہے۔ ہدا خان تو مجرموں کی طرح سر جھکائے ہونٹ کو چل رہی تھی، جبکہ ماجد اپنی اموں کی آنکھوں میں غصے کی چنگاری دیکھ کر بے ساختہ ہی لب بھینچ گیا۔ کیا عاشق بن گیا ہے ماڑا خان! واللہ ماجد، تم تو آدھی چرسیوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ ان کی گہری طنز پر وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا۔ امو بس تھوڑا بے سکون تھا تو اسی لیے، وگرنہ میں زیادہ نہیں پیتا، وہ شرافت سے جھکے سر سمیت بولا تھا۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا اس کی اموں کو یہ سب حرکتیں کتنی زہر لگتی تھی، اسی لیے اس نے آج تک ان کے سامنے کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ واہ خانہ! بے سکون کس لیے تھا تم؟ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی تم بے سکون تھا، اور سکون اس زہر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے تم؟ زرتاج خان نے اسے لتاڑا تھا۔ ماجد نے ان کی بات پر سر اٹھا کر ایک نگاہ ان کے پیچھے چھپی خود میں سمٹی ہدا خان پر ڈالی، جس کا چہرہ ان کے جملے پر حیا سے دہک اٹھا تھا۔ امو آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ نرمی سے بولا تھا، مقصد بات بدلنا تھا۔ ہم بچہ نہیں ہے ماجد، پہلے کا بات اور تھا، اب اس حویلی میں زرار پاشا خان کا بیوی بھی آ گیا ہے۔ وہ لڑکی یہ سب دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ یہ حویلی کا بڑا بیٹا دوسری شادی کر رہا ہے اور اس کا بیوی اس سے بھاگ کر اپنی ماں کے کمرہ میں چھپ رہا ہے۔ زرتاج خان نے پہلا جملہ ماجد اور دوسرا ہدا خان کو دیکھ کر مکمل کیا تھا تو دونوں کو ایک ہی دوسرے پر جی بھر کر غصہ آیا۔ ماجد، 16 سال کا تھا میں جب ہماری شادی ہوا، 10 ماہ کے بعد ہماری گود میں تم تھا۔ ہدا خان تو 20 کا ہونے والا ہے، دوسری لڑکی سے شادی تو دور، ہم تمہیں اس کا بو تک سونگھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہدا خان تمہارا پہلا اور آخری بیوی ہے۔ اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ اور آئندہ تم دونوں کی شکایت نہ ملے مجھے۔ وہ سنجیدگی سے دو ٹوک انداز میں بولی تو ہدا خان کا دل چاہا کہ وہ کہیں گم ہو جائے، البتہ ماجد نے سنجیدگی سے لب بھینچنے پر اکتفا کیا تھا۔ اب ہم جا رہا ہے، کچھ مت کہنا ہدا کو، بڑا بچہ پہلے ہی بہت ڈرا ہوا ہے۔ وہ رسانیت سے اسے سمجھاتی خدافظ کہہ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسٹاپ اٹ محمل، بیہیو یور سیلف! وہ شاور لے کر نکلا، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا سامنے کھلے بالوں سمیت کھڑی محمل قریشی پر نگاہ پڑی، جو بے دردی سے اپنے ہاتھ پر بندھی پٹی کو نوچ رہی تھی۔ اس کے ظالمانہ فعل پر کلائی سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ آسال آنکھوں میں غضب اور چنگاریاں سمیٹے تولیہ صوفے پر اچھلتا اس کی سیمت بڑھاتا، اس کے ہاتھوں کو جکڑتے اس نے مشکل سے اسے قابو کیا، جو بدحواسی میں خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے گھٹیا شخص، چھوڑو! محمل قریشی اس کے چھونے پر پاگلوں کی طرح ہذیانی سے کیفیت میں چلائی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں سے کئی آنسو بہتے گلا اس کی نیلی آنکھوں سے کئی آنسو بہتے گلابی گالوں کو بھگونے لگے۔ نازک وجود غصے کی شدت سے ہولا ہولا کپ کپا رہا تھا۔ آسال نے لب بھینچ کر اس سے گھورا، جو اسے گھٹیا شخص کہہ رہی تھی۔ محمل، خاموش ہو جاؤ، پاگل پن مت کرو، آسال نے سخت لہجے میں سے سمجھایا، جو بار بار اپنے ہاتھ پیر مارتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑے مجھے سردار سائیں، جو چاہتے تھے آپ نے وہ کر لیا ہے، اب خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش بھی کی۔ وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔
نیلی کانسی آنکھوں میں نفرت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر معجن تھا۔ اصالہ خشہ نے لب بھینچے اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو بنا دوپٹے کے بے حال کھڑی خود کو زخمی کر رہی تھی۔ کل رات وہ اسے قریبی ہاسپٹل لے کر گیا۔ بر وقت پہنچنے کے سبب اس کی جان بچ گئی، مگر پھر بھی اس کی کمزور ہوتی حالت کے پیش نظر اسے 2 گھنٹے انڈر آبزرویشن رکھا گیا۔ 3 بجے وہ اسے ہاسپٹل سے واپس لایا اور اب صبح کے 10 بجے وہ نیند سے فریش ہو کر واش روم سے نکلا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا اس کے اٹھتے ہی محمل جاگ جائے گی۔ تم خود کو زخمی کر رہی ہو محمل، آصال نے ان نیلی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑ کر جتایا۔ تو کیا اس وجود کو زخمی کرنے کا حق صرف شاہ ویلی کے لوگوں کا ہی ہے؟ آپ کے آغا جان مجھے ملازموں کے سامنے ذلیل کر سکتے ہیں، مجھے گھسیٹ کر مردوں کے سامنے کال کوٹھڑی میں پھینک سکتے ہیں، میرے باپ کی موت کی دھمکیاں دے کر مجھے باندی بنا سکتے ہیں، اور آپ آصال آغا شاہ دی گریٹ مین۔ آصال نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں اترتی نفرت کو دیکھا تھا۔ لاسٹ مومنٹ پر ہیرو بن کر انٹری مار کر مجھے بچانے کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، میری عزت نفس کو کچل کر اپنی تسکین پوری کر سکتے ہیں، تو میں کیوں نہیں؟ میں کیوں خود کو زخمی نہیں کر سکتی؟ وہ صاف گوئی سے پنکاری تھی۔ آصال نے اس کے ہاتھوں سے گرفت ڈھیلی کرتے اپنے شانے جھکا کر نگاہیں چرائی۔ میں نے تمہیں سیو کرنے کے لیے کیا محمل۔ آصال آغا شاہ کا اس کو یوں خود کو الزام دینا سخت چبھا تھا۔ واہ سردار سائیں، 40 گاؤں کے سردار ہو کر بھی آپ ایک لڑکی کو ٹھنڈ سے مرتا بچانے کے لیے کسی اور طریقے کی بجائے اپنی قربت بخش کر مجھ پر احسان کر رہے ہیں۔ اس نے جھٹکے سے اسے دور دھکیلا، دانت بھینچ کر اگلے ہی لمحے ہاتھ پر بندھی پٹی کو پھر سے ادھیڑا تھا۔ حقیقت یہ ہے سردار آصال آغا شاہ، آپ مجبوری میں نہیں اپنی مرضی سے میرے نزدیک آئے تاکہ آپ اپنے آغا جان کی خواہش کو پورا کر سکے۔ پٹی کھینچ کر دور پھینکتے اس نے پھولتی سانسوں سمیت آصال آغا شاہ کو نفرت سے گھورا۔ محمل، آصال نے سنجیدگی سے اس کو گھورا، جانتے ہیں پرابلم کیا ہے؟ محمل قریشی کا وجود اپنے آپ میں ایک پرابلم ہے۔ میں اپنے آپ کو خود ختم کر لوں گی، مگر اس حویلی کے کسی بھی فرد کو مزید خود سے کھیلنے نہیں دوں گی۔ وہ ہذیانی کیفیت میں چلائی تھی۔ نظریں دوڑاتے اس نے تیزی سے آگے پیچھے دیکھنا شروع کیا تاکہ کچھ ڈھونڈ سکے۔ آصال کا ضبط ٹوٹا تھا۔ ایک ہی جست میں آگے بڑھتے اس نے سختی سے اسے دبوچا۔ ایک ہاتھ محمل کی کمر کے گرد باندھتے وہ اسے کھینچ کر خود کے نزدیک کر گیا تھا، جو بکھری حالت میں پھولتی سانسوں کو بھرتی خود کو گھورتے آصال آغا شاہ کو دیکھنے لگی۔ تمہیں مجھ سے مسئلہ ہے، بتاؤ کیا کرو گی تو جو تم پرسکون ہو جاؤ۔ آغا نے کھینچ کر اس کا ہاتھ سامنے کیا، اسے ساتھ کھینچتے وہ بیڈ پر بٹھاتے اب فرسٹ ایڈ باکس نکال چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سختی دیکھ کر محمل نہ چاہتے بھی سہم کر خاموش بیٹھی رہی۔ وہ اس کا ہر روپ دیکھ چکی تھی، جو شخص اپنی غرض پانے کے لیے اس کے جذبات سے کھیل سکتا تھا، اسے بے وقوف بنا کر اپنی طلب پوری کر سکتا تھا، وہ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا۔ محمل سہمی ہوئی ہرنی کی مانند بیٹھی سوچ رہی تھی۔ آصال نے احتیاط سے اس کے زخم پر پٹی کی، ایک نگاہ اس مومی وجود پر ڈال کر وہ گہری سانس بھر کر اس کے نزدیک ہوا، بے حد نرمی سے اسے کمر سے جکڑتے اپنی گود میں بھرا، جو اس کے لمس پر پوری طرح کپ کپائی تھی۔ مجھے تمہارے نزدیک آنے کے لیے کسی ڈرامے کی ضرورت نہیں تھی محمل آصال آغا شاہ، اگر میں اتنا مطلب پرست ہوتا تو تمہیں پہلی ہی رات اپنے مقصد کے لیے روند دیتا۔ اگر تمہارا وجود صرف اور صرف مقصد کے تحت استعمال کرتا تو تمہیں کسی نازک آپ گینے کی طرح اپنی پناہوں میں سمیٹتا نہیں۔ اس کے بکھرے سنہری بالوں کو جوڑے کی صورت میں قید کرتے وہ سنجیدگی سے ایک ایک لفظ ٹھہرتے ہوئے مگر سرد لہجے میں بولا تھا۔ محمل کو اس کی باتیں سوائے زہر اور ڈھونگ کے کچھ نہیں لگی تھی۔ جو مرضی کہہ لیں آپ، میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا کبھی بھی بند نہیں کروں گی۔ جب آپ نے اپنی یہ بھدی شکل مجھے دکھائی تب میں اپنے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کروں گی۔ ایک نہ ایک بار تو کامیاب ہوں گی نا؟ وہ ٹھہرے لہجے میں بولتی ایک ہی جست میں اس سے دور ہوئی تھی۔ آصال نے قہر بھری نگاہوں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورا تھا۔ محمل، آپ سے اچھے آپ کے آغا جان ہیں سردار سائیں، کیونکہ وہ اندر اور باہر سے ایک جیسے ہیں، آپ کی طرح دوغلے یا منافق نہیں ہیں۔ اس نے آخری بار کہتے پھر سے پٹی کھولی تھی۔ آصال آغا شاہ کا لمس اس کی برداشت سے باہر تھا، جس برے طریقے سے اس نے اپنے وجود کو نوچا تھا۔ آصال اس کی گردن پر بنے نشانات دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ کیسے یقین آئے گا تمہیں مجھ پر؟ آصال نے سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ محمل نے کاٹدار نگاہوں سے اسے سر تپاؤں گھورا۔ اس ظالم شخص کی خوشبو اسے ابھی تک اپنے جسم سے اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، جسم میں چونٹیاں رینگنے لگی۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل بھی مت دکھائیے گا، تب میں مانوں گی کہ آپ کو مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے۔
برفیلے لہجے میں کہتی وہ اسے ٹھٹکا گئی تھی۔ آصال نے گہری سانس بھرتے کافی دیر تک اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے محمل آصال آغا شاہ، جب تک تم خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرو گی تب تک یہ سردار تم سے دور رہے گا، اپنی شکل تک نہیں دکھائے گا تمہیں، اور اگر تم نے پھر بھی ایسی کوئی حرکت کی، خود کو مارنے کی کوشش کی، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھہرے مگر دو ٹوک لہجے میں کہتے وہ لمبے لمبے ڈاگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ محمل نے آنکھوں سے بہتے آنسو کو بے دردی سے رگڑا، دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اوندے منہ بستر پر گری تھی۔